الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في يدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی اللہ کی نعمتوں کا مکمل شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے ہمیں عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ نے جو نعمت، جو چیز جس لیے دیے ہے، ہم اس کو اسی چیز کے لیے استعمال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ میرے بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جتنی زندگی دی ہے، موت کے بعد قبر میں بھی ہمیں جانا ہے، وہاں بھی فرشتے سوال و جواب کریں گے۔ میدان محشر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ عزیز دوستو، اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی صحیح قدردانی نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی جامع اور مختصر نصیحت کر دیجیے، ایسی نصیحت جو جامع بھی ہو اور مختصر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر وہ 3 باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں تو عزیز دوستو، ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری زندگی اور ہمارا ماحول بدل سکتا ہے، ہمارا ماحول دیندارانہ ماحول بن سکتا ہے اور ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے بن سکتے ہیں، لیکن تب کہ ہم اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر مکمل عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، گویا کہ تم دنیا سے چھوڑ کر جانے والے ہو اور یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت جو تم نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو گویا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا ذہن، اپنا دل اور دماغ دنیا سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لو لگا کر نماز پڑھو۔ عزیز دوستو، بزرگوں، فرائض میں نماز کا وہ درجہ ہے جو اور فرائض کا نہیں ہے، اور نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے، غلط راستے سے، شیطان کی اتباع سے، جہنم سے انسان کو محفوظ فرما کر سیدھے راستے پر اور جنت والے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن میں دیکھتے ہیں تو وہ چوری کرتا ہے، رات میں نماز پڑھ رہا ہے اور دن میں وہ نمازی چوری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز ایک نہ ایک دن اس کو برائی سے روک دے گی، چوری سے روک دے گی۔
کیوں؟ قرآن اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو برائیوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے، گناہوں سے بچانا ہے، شیطان کے نقش قدم سے بچانا ہے، تو نماز کی پابندی کی جائے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز اس کو بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں، عزیز دوستو، آج ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں. نماز تو وہ چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلایا نماز کے لیے. روزے کی باری آئی تو اللہ نے زمین پر جبرائیل کو بھیجا روزے کی فرضیت کے لیے. حج کی باری آئی تو حضرت جبرائیل کو بھیجا حج کی فرضیت کے لیے. اور دیگر احکام آئے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آئے. قرآن آیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آیا. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ جبرائیل کو نہیں بھیجتے ہیں، اللہ تو بھیجتے ہیں جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے پر جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو پار کر کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی فرضیت کا حکم جاری کرتا ہے. کتنی اہم چیز ہے نماز. آج ہم نے نماز کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی. نہ ہم رات کی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ دن کی نمازوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. عزیز دوستو، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز سے دور رہے ہم، اللہ کی قسم اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. اللہ کے دربار میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے. نماز کے بارے میں اللہ پوچھ تاچھ کریں گے کہ اگر نماز صحیح نکل آئی باقی اعمال بھی درست نکل آئیں گے، اگر نماز بیکار نکل آئی تو باقی اعمال بھی بیکار ہوں. لیکن وہ نماز رسمی نماز نہیں جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں. وہ نماز ایسی نماز ہو کہ جس نماز کے ذریعے سے ہم برائیوں سے رک جائیں، گناہوں سے رک جائیں. نماز پڑھ کر ہم جا رہے ہیں اور بیٹھ کر چوراہوں پر، دکانوں پر، محفلوں میں غیبت میں ہم لگے ہوئے ہیں، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے میں، دوسروں کا حق دبانے میں ہم لگے ہوئے ہیں. ایسی نماز نہیں. وہ نماز ہو کہ جو نماز انسان کو برائیوں سے روک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لا کر کھڑا کر دے. میرے بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی، آپ نے دو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری کلام جو ہے، آپ نے فرمایا امت کو تعلیم دینے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا. مؤذن اذان دیتا ہے، سن کر لاپرواہی مت کرنا، اللہ بلا رہا ہے. مؤذن نہیں، اللہ بلا رہا ہے. اللہ کی بات کو مت ٹھکرانا. اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. بادشاہ بلاتا ہے، بڑا بلاتا ہے، پنچ بلاتا ہے، سرپنچ بلاتا ہے، خوشی سے جاتے ہیں. مجھے تو پردھان نے بلایا ہے، مجھے تو سرپنچ نے بلایا ہے، مجھے تو امبیرا نے بلایا ہے. لیکن وہ اللہ جو سب کا مالک و خالق ہے، وہ مسلمانوں، اس کی آواز کو سن کر تم کیوں نہیں چلتے ہو؟ آئے ہائے، اللہ پوچھیں گے کیا جواب دیں گے؟ کام سے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، عشاء کی نماز غائب، فجر میں نہیں آنکھ کھولتی ہے، بیوی بھی ساتھ سو رہی ہے، مرد بھی سو رہا ہے، گھر کے بچے بھی سو رہے ہیں، فجر کی نماز چلی جاتی ہے. کہاں سے اس گھر میں برکت ہوگی؟ لاؤ 50,000 کما کر، لاکھ کما کر لاؤ، نہیں برکت ہوگی. وہ انسان جو محنت اور مزدوری کر کر بیچارہ 1,500 روپے کماتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے آ کر رب سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکتا ہے، اللہ اس کے گھر میں 1,000-2,000 میں وہ برکت عطا فرما دیتے ہیں جو 1,00,000-2,00,000 میں نہیں ہوتی. پہلی چیز نماز ہے. میرے بھائیوں، اس لیے عہد کرو کہ انشاءاللہ
کچھ بھی ہو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کا سب سے پہلا کام نماز ہے۔ نماز ہے تو مسلمان کی پہچان، نماز نہیں تو مسلمان کی کوئی پہچان نہیں۔ کافر اور مسلمان میں صرف اتنا فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ سے نزدیکی کا طریقہ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ نماز کا طریقہ۔ میرے بھائیوں ایسا اپنے آپ کو بناؤ، نماز کے لیے جاؤ تو موت آ رہی ہو، نماز سے پڑھ کر گھر جانے ہے تو موت آ رہی ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ میں ہو، اور سجدہ اللہ کے سب سے زیادہ قرب کرنے کا ذریعہ ہے، اس وقت ہماری موت آ رہی ہو تو کتنی خوش نصیب موت ہو۔ لیکن اگر ہم موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، گانے کی محفلوں میں، گناہوں میں ملوث ہیں، برائیوں میں ملوث، ہماری موت آ جائے تو میرے بھائیوں یہ تو کھلا ہوا چور پکڑا جا رہا ہے۔ پہلی چیز نماز کی پابندی۔ اللہ کے رسول نے دوسری چیز میں فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ ایسے کلام نہ کرو، ایسی بات نہ کہو زبان سے، ایسی بات نہ نکالو جو کل تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے، کل تمہیں اس کے بارے میں رسوائی اور ذلیل ہونا پڑے، یعنی اپنے زبان کو خاموش رکھو۔ لیکن آج سب سے عقل مند انسان اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جو زبان تھر تھر چلاتا ہے، جو زبان زیادہ چلاتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو عقل مند انسان دیکھنا ہے، سمجھدار انسان دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھو جو کم بولتا ہو، جو کم بولتا ہو۔ انسان کا عیب اور اس کی اچھائی چھپی رہتی ہے جب تک کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ جب وہ زبان سے بولنا چالو کر دیتا ہے اس کے عیب بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کی اچھائی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا آپ کو برائی اور گناہوں سے بچانا ہے تو میرے بھائیوں ضرورت سے زائد بولنے کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول نجات کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر نجات چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لعن طعن سے، شکوہ اور شکایت سے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، اور اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر لعن طعن سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بنے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر نے ان کو دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکال رہے ہیں اور اس کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو وہ زبان ہے جس نے مجھے برائیوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زبان سے تمام اعضاء زبان کی شکایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو بدن کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم تمہارے تابع ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، کم بولنے کے عادی بناؤ اپنے آپ کو، کم بولو، ضرورت کے تحت بولنے کی کوشش کرو جہاں ضرورت ہے، اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا اللہ نے تمہیں 2 آنکھ نہیں دیے ہیں؟ کیا اللہ نے تمہیں 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے اپنے آپ کو نا امید کرو، یعنی لوگوں کے مال کے اوپر اپنی امیدیں مت لگائے رکھو، اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ مت پھیلاؤ،
اور لوگوں سے اپنے آپ کے لیے سوال مت کرو، ایک اللہ کی ذات سے امید رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، مخلوق کی طرف توجہ مت دے، کوئی کتنا کماتا ہے، کوئی کتنا مالدار ہے، لاپرواہ ہو جا اس چیز سے، بلکہ اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر شکر ادا کر اللہ کا، اللہ اسی میں تیرے لیے خیر و برکت عنایت کر دیں گے۔ یہ 3 نصیحتیں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کرو، اور نماز بھی ایسی پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نمبر 2 اپنی زبان کی صحیح استعمال کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 3 کہ اللہ کی ذات سے امیدیں رکھو، لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو۔ اس کے علاوہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کچھ پوچھنا ہے، جاؤ علماء کے پاس۔ وہ بھی کون سے علماء؟ ماہر علماء جو دین سے واقف ہو، شریعت سے واقف ہو، قرآن و حدیث سے جو واقف ہو، جنہوں نے 10 سال 15 سال اپنا مدرسے میں گھوٹ کر علم کی گھٹی کو پیا ہو، علم کے لوہے کے چڑوں کو چبایا ہو، ان سے جا کر اپنے علمی مسائل کو پوچھو۔ لیکن آج اللہ رحم کرے، میری بات کو برا مت ماننا، لوگ مسائل پوچھتے ہیں کن سے؟ حاجیوں سے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں کن سے؟ جو 4 مہینے لگا کر جو امیر صاحب بن جاتا ہے۔ میں برائی نہیں کر رہا، حج ایک عظیم نعمت ہے، حج ایک بہترین تحفہ ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا بہت بہترین چیز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک سچائی بتا رہا ہوں، میں ایک اچھائی بتا رہا ہوں۔ لوگوں، اگر مسائل پوچھنے ہیں علماء سے پوچھو، اگر علماء سے نہیں پوچھیں گے، اگر آپ جاہلوں سے پوچھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک دور وہ آئے گا کہ دنیا میں مسائل بتانے والے علماء نہیں رہیں گے، بلکہ لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، وہ غلط بتائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ شکر ادا کرو اللہ کا، بے انتہا مفتی موجود ہے، بے انتہا علماء موجود ہیں، جو صحیح عالم آپ کو دکھتا ہو، دین کا ماہر ہو، قرآن و حدیث سے واقف ہو، اس سے آپ اپنے مسائل کو پوچھو۔ مسائل صحیح علماء سے پوچھو جو آپ کی صحیح رہبری کر سکے، ورنہ آپ کو گمراہ کریں گے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ کو مسائل بتائیں گے۔ ایک جنازے میں ہم گئے، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں الگ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ میت کے نہلانے کے لیے ایک تختہ کو لے کر جا رہے ہیں، تختہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ نہلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، میں بھی شریک ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس کو واپس لانے لگے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا بات ہے، آپ نہلا نہیں رہے میت کو؟ فرمایا کہ نہیں، دوسرے گام میں میت جائے گی، وہیں اس کو نہلایا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کون کہہ رہا ہے یہ غلط ہے؟ میں وہاں پر گیا، میں نے بتایا پیار محبت سے، نہیں، آپ یہیں نہلائیے اور اس کے بعد اس کو وہاں پر بھیجیے۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، میت کا جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، جلدی اس کو نہلاؤ اور دلاؤ، کفن پہلاؤ۔ ابھی رات میں ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کو شہد چٹا دیتے ہیں، شہد چٹانے سے کیا ہوگا؟ جہنم کی جو کڑواہٹ ہے وہ اس کا احساس اس کو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ ایک آقا نے بتایا تھا۔ اللہ اکبر! نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں کھانے پینے سے اور چیز سے، اس کے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق رہ جاتا ہے۔ زیادہ ٹائم کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں، شریعت کو پہچانو، اپنے علماؤں سے اپنے تعلق کو قائم کرو، علماء سے اپنے مسائل کو پوچھو، ان سے محبت کرو اور ان سے اپنے آپ کو قریب کرو، یہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔